بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ اب یہ بات حدیث پاک میں آئی ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ آج ہمارے ماحول میں دیر سے سونے کا ماحول بن چکا ہے۔ کوئی 12 بجے سو رہا ہے، کوئی 2 بجے سو رہا ہے، بعض تو صبح 4 بجے سوتے ہیں، بعض تو سوتے ہی نہیں ہیں، صبح میں ہی سوتے ہیں جب سورج نکل جاتا ہے۔ اب اس سے آخرت کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ دیر سے سونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ فجر میں اٹھا نہیں جاتا۔ جب نیند پوری نہیں ہوگی تو مشکل پیش آئے گی، اور جو لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں ان کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رات کو 10-11 بجے سو جاتے ہیں ان کے لیے آسانی سے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے، جب عشاء جلدی ہونے لگتی ہے، 8 بجے کی عشاء ہونے لگی تو جلدی سو گئے، جلدی اٹھ گئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی ملتی ہے اور دنیا کے کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مفہوم میں یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اس نے صبح میں جو کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب جو برکت کا وقت ہے اس وقت لوگ سو رہے ہیں تو بے برکتی آئے گی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت تو برکت والے طریقے سے ہی آئے گی نا۔ اس لیے صبح کے وقت میں جلدی اٹھنا، اور صبح میں جلدی کب اٹھا جائے گا؟ جب رات کو جلدی سوئیں گے، صبح میں جلدی اٹھا بھی جائے گا اور آرام سے جاگ بھی سکتا ہے، دوپہر تک کام کر لے۔ اور دوپہر میں جو قیلولہ ہے، تھوڑی دیر لیٹ جانا یا سو جانا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، اس پر عمل کریں۔ تو یہ اصل ترتیب ہے زندگی گزارنے کی، کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، تہجد میں اٹھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو یاد کریں۔ ہاں، یہ ہوتا تھا پہلے، ہمارے بزرگ اس طرح سے رہتے تھے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں لیکن یہ تعداد کم ہو گئی ہے بہت۔ اور کچھ لوگ تو جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، لیکن باقی لوگوں نے ماحول ایسا بنا رکھا ہے، دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا۔ اب اس سے آخرت کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تہجد تو نفل نماز ہے، وہ تو جا ہی رہی ہے، فجر کا بھی نقصان ہوتا ہے، یا بعضوں کو فجر کی جماعت نہیں ملتی مردوں کو مسجد میں، اور صحت کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ کہ فطری ترتیب کے خلاف ہونے سے صحت بھی بگڑ رہی ہے۔ جو صحت کے مسائل ہیں اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، تو بہت ساری بیماریوں سے نجات ہو جائے۔ یہ دیر سے سوتے ہیں تو دیر سے رات کو کھانا بھی کھاتے ہیں، اور سب وہ کھانا رکھا ہی رہتا ہے، صحیح سے ہضم نہیں ہوتا، تو صحت بگڑتی ہے۔ جتنے صحت کے مسائل ہیں اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، تو اس سے دیکھیں صحت ماشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی عادتیں ہیں ان کو اپنائیں۔ اس میں سے یہ عادت شریفہ تھی کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ اللہ پاک ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔